ایران کی نئی شرائط میں آبنۂ ہرمز کی بحالی اور سمندر میں امریکی ناکہ کا خاتمہ اہم مطالبات میں شامل ہے۔ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ امریکہ نے سمندر میں کہاں کہاں پہرا بٹھا رکھا ہے۔ ویسے تو امریکی نیوی اپنے جنگی جہازوں کے درست مقامات کو خفیہ رکھتی ہے، لیکن محدود اطلاعات کے مطابق زیادہ تر امریکی جہاز خلیج عمان میں تعینات ہو سکتے ہیں، جہاں سے آبنۂ ہرمز کے بعد کھلا سمندر شروع ہوتا ہے۔ امریکی بحری بیڑے USS ابراہم لنکن کی آخری معلوم لوکیشن 11 اپریل کو سامنے آئی تھی، جب وہ ایرانی ساحل سے 200 کلومیٹر دور خلیج عمان میں موجود تھا۔ سیٹلائٹ تصاویر کے مطابق امریکی بحریہ کے 2 گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز بھی بحری بیڑے کے ساتھ سمندر میں موجود ہیں۔ سینٹ کام کے مطابق ناکہ بندی میں 12 جنگی بحری جہاز اور 100 سے زائد لڑاکا اور نگرانی کرنے والے طیارے حصہ لے رہے ہیں، جو ایرانی بندرگاہوں سے روانہ ہونے والے جہازوں کی سیٹلائٹ کے ذریعے نگرانی کرتے ہیں اور کھلے سمندر میں پہنچتے ہی ان جہازوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہ امریکہ کی ایران پر دباؤ بڑھانے کی کوششیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی سے ایران کی تیل کی صنعت مفلوج ہونے لگی ہے۔ ایران کی تیل کی پیداوار عنقریب رکنے والی ہے۔ جلد ایرانی آئل پمپنگ سسٹم کی تباہی کا امکان ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ جو کمپنی ایرانی ایئر لائنز کے ساتھ کاروبار کریں گی وہ امریکی پابندیوں کے زد میں آ سکتی ہے، یعنی کہ جو ایئر لائنز بھی کاروبار کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک انہوں نے یعنی کہ پریشر بہت زیادہ ایران کے اوپر بڑھایا جا رہا ہے، دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو ہماری نظر ہے کس کروٹ جو ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور یہ معاملہ کس کروٹ جاتا ہے، یہ بھی ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ لیکن ابھی ایک اور کروٹ کا ذکر کرتے ہیں جو ہے موسم کی کروٹ۔ موسم کی کروٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ تو پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں موسم نے لی ہے انگڑائی۔ ہفتہ بھر شدید گرمی کے بعد بادلوں کی گھن گرج سامنے آئی، ابر کرم برسا تو موسم ہوا خوشگوار۔ پنجاب میں لاہور، ڈیرہ غازی خان، خانوال، بہاولپور اور بھکر سمیت کئی شہروں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ جیکب آباد، کنکوٹ اور شکارپور سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بھی ابر رحمت برسی۔ گرمی کے سطح شہریوں نے کچھ سکھ کا سانس لیا۔ ظاہر ہے ایک پراپر گرمی کی ایک لہر تھی، ہوا بہت زیادہ، تو گرمی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے یہ ایک بڑی خوشخبری ہے کہ رات کو ہونے والی موسلادھار بارش کے بعد لاہور کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ گرمی کا زور بھی ٹوٹا ہے، بادل اب بھی چھائے ہوئے ہیں۔ یہ کم از کم ایک بہت اچھی خبر ہے لاہوریوں کے لیے کہ محکمہ موسمیات نے آج شام پھر ہلکی بارش کی پیشگوئی کر دی ہے، اور ہلکی بارش جب بھی ہوتی ہے تو اس کو بندہ انجوائے کرتا ہے۔ تو ہمارے ہم تو اسٹوڈیو میں ہیں لیکن فہد بٹے میں رات سے ہی آگاہ کر رہے ہیں، مسلسل ہمیں انہوں نے آگاہ رکھا ہوا ہے جب سے یہ بارش شروع ہوئی ہے۔ تو ابھی بھی فہد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فہد بتائیے کہ محکمہ موسمیات کا کیا بتانا ہے، شام میں بھی ہلکی بارش ہوگی اور یقیناً اس ہلکی بارش سے موسم تو خوشگوار ہوگا، اور آئندہ آنے والے 1-2 روز کے بارے میں کیا پریڈکشن ہے؟ جی بالکل، لاہور کا موسم آج انتہائی خوشگوار ہے، ٹھنڈی ہلکی ہوا چل رہی ہے، کیونکہ گزشتہ رات موسلادھار بارش ہوئی شہر کے بیشتر علاقوں میں، جس کے بعد ابھی تک جو ہے وہ آسمان پر بادل دکھائی دے رہے ہیں، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج سارا دن موسم اسی طرح رہے گا، بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی کا کھیل سارا دن جاری رہے گا۔ البتہ شام کے وقت جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بارش ہو سکتی ہے، مگر ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ ابھی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، جس کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ اس وقت شہر کا درجہ حرارت جو ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں ہم لوگوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ گرمی تھی، درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی جا پہنچا تھا، اور گرمی شدید تھی، جس کے باعث شہریوں کو بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ مگر گزشتہ رات جو بارش ہوئی ہے اس کے بعد سے موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لاہور میں تو موسم خوشگوار ہے، لیکن آپ کے شہر کراچی میں معاملہ کچھ الٹا ہے۔ شہر قائد میں کیا ہو رہا ہے بھائی وہاں پہ؟ وہاں بتاتے ہیں الٹا کیا ہو رہا ہے؟ الٹا یہ ہو رہا ہے کہ شہر قائد میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ہمیشہ سے کراچی والوں کی قسمت ہی ایسی ہے، اور اگر بارش ہو بھی جاتی ہے وہاں پر تو بھی پھر لوگ دعا وہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ بھائی یہ بارش ختم ہو۔ بارش زحمت، اصل میں جو زحمت بنتی ہے نا بارش، وہ تو کراچی میں بنتی ہے۔ تو الٹا جو پارا بڑھنے کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ سماجی نمائندے ذیشان مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان، یعنی کہ کوئی چانس نہیں ہے بارش کا؟
और जो बिल्कुल लाहौर में तो बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है, लेकिन कराची का जो मौसम है बिल्कुल इसके बरक्स दिखाई दे रहा है। कराची शहर में सुबह सवेरे जो है सूरज निकल गया है, बिल्कुल आबो ताप में है और इस वक्त शहर में जो है गर्म हवाएं भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से शहर कायद में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड जो दर्जा हरारत है उसमें शिद्दत वाक़ होगी। और इसके साथ साथ अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिन भर जो दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जो 33 डिग्री सेंटीग्रेड है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जा सकता है। और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 75% है। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि दोपहर के औकात में कराची में गर्मी की शिद्दत में वो ज़्यादा महसूस की जाएगी, क्योंकि हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा है। दिन भर जो मौसम है वो गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि आइंदा हफ्ते जो है कराची के मौसम में कुछ तब्दीली रूनुमा होगी। और जो कराची की जो शहरी हैं उनके लिए एहतियाती जो तदाबीर है वो इख्तियार करने के लिए कहा गया है। और ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं और बुजुर्ग अफराद हैं वो पानी का इंटेक ज़्यादा रखें और एहतियाती जो तदाबीर जारी की गई हैं उस पर अमल दरामद ज़रूर करें। ठीक है, ज़ीशान हमें बहुत कोई ज़रूरी अच्छी है खबर ये। दे देते कि भाई बारिश होने वाली है, लेकिन ज़ीशान ने भी कोई अच्छी खबर नहीं दी। यानी कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी होगा। कराची में धूल मट्टी पहले ही शहरियों के लिए वबाले जान बनी हुई थी और अब गर्म मौसम ने आंखों के इन्फेक्शन में भी यहाँ पर इजाफा कर दिया है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि आंखों का इन्फेक्शन दूसरे इंसानों में मुंतकिल हो सकता है, यानी कि कंटेजियस है। इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी सेहत का मामला नहीं है, दूसरों की सेहत का मामला है। उनकी भी जिम्मेदारी अब आप पे आयद होती है। हामिदुर रहमान ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए मिलकर देखते हैं। धूल और गर्दो गुबार, शहरियों की बीनाई इन्फेक्शन का शिकार। कराची में खस्ता हाल सड़कें अमराद चश्म में इजाफे का सबब बनने लगी। हर जगह जहाँ भी जाएं मिट्टी उड़ रही है, ये उड़ रहा है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। आई इन्फेक्शन आपको हो सकता है, इससे आपको और भी बहुत से मसले हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं और इस तरह की और काम हो रहे हैं, तो इस वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा है। और जब बाइक पे सफ़र कर रहे हो तो यूजुअली अक्सर ही आंखों में कुछ ना कुछ ऐसी कोई चीज़ चली आती है। गर्मी बढ़ते ही आंखों के इन्फेक्शन के केसेस भी बढ़ने लगे हैं। तो केसेस बहुत बढ़ जाते हैं, खास तौर पे गर्मी में। और वो ये होता है कि एक दूसरे से जो है वो इन्फेक्शन फैल रहा हुआ होता है। लाल हो रही हो आंखें, कचरा आ रहा हो, नज़र धुंधला रही हो, फ़ौरन आके आप आंखों की क्लिनिक में आए तो ताकि हम उसको एंटीबायोटिक सब सही तौर पर दे सकें। माहिरीन कहते हैं ये बीमारियां एक से दूसरे इंसान में मुंतकिल होती हैं, इसलिए एहतियात जरूरी है। कोई टॉवल में जैसे बर्फ़ हम जमा के रखते हैं उसको लें और उसे टकोर कर लें, सिकाई या टकोर कर लें और आंखों को वॉश कर सकते हैं। वॉश के लिए आप पानी जो बॉइल्ड है उसको ठंडा करके वो इस्तेमाल कर लें। माहिरीन का कहना है कि आंखें सुर्खी माइल हों, धुंधला नजर आए या आंखों से पानी, तो फौरी तौर पर मुआलिज से रुजू करें। माहिरीन का कहना है कि बरवक्त एहतियात और सफाई का ख्याल रखकर आंखों के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। कैमरामैन इमरान खान और राशिद इशरत के साथ हामिदुर रहमान, समा, कराची। तो माहिरीन ने जैसा कि बताया कि अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आंखों को बर्फ़ से टिकोर करें और इसके साथ साथ आंखों को पानी से धो भी सकते हैं। हामिदुर रहमान की रिपोर्ट हमने ये देखी है, तो आपसे भी यही गुजारिश है कि आप भी एहतियात करें।